خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی محبت کے لیے، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ خدا نے آج پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں، جھکیں اور اس کی تعظیم کر سکیں۔ آمین۔ آئیں ایک بار زوردار تالیوں میں خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ تھینک یو لارڈ۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے اور خدا کے کلام پر جو کہ ہمارے لیے ہے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس جو کہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں سیکھنا اور سمجھنا ایک ایماندار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اکثر ہم اپنی زندگی کے اندر چلتے چلے جاتے ہیں اور کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہماری روحانی حالت کیا ہے۔ دو طرح کی زندگی ایک ایماندار بسر کرتا ہے، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ یہ دونوں طرح کی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، لیکن اس میں جو جسمانی زندگی ہے اس پر زیادہ تر ہمارا فوکس رہتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم ہر روز اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کیا پہننا ہے ہم اس کی فکر کرتے ہیں، ہم نے کیا کھانا ہے ہم اس کی فکر کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو لے کر، اپنے بدن کو لے کر ہم بہت کانشیس ہیں۔ اپنی جسمانی ضرورتوں کو لے کر، اپنی بدنی ضرورتوں کو لے کر ہم انتہائی فکر مند رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکیں۔ لیکن اسی طرح سے جس طرح ہم روحانی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سے ہم اپنی جسمانی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں۔ آمین۔ آج ہم کلام کی طرف بڑھیں گے اور میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام خط اس کا 9واں باب عبرانیوں 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ میں جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری ناپاکی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا،
تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ خداوند کے پڑھے اور سنے گئے کلام پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند کے کلام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں کاہن نظر آتے ہیں، پریسٹ جسے کہا جاتا ہے، کاہن جسے کہا جاتا ہے، اور وہ کہانت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، یہ کاہن جو ہے یہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ کاہن کیا کرتا ہے؟ خدا کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کاہن جو ہے وہ اس میسج کو، اس کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو کاہن جو ہے یہ گویا خدا ہے بنی نوع انسان کے لیے، کیونکہ وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے، لیکن کاہن انہیں سمجھاتا ہے، کاہن انہیں تعلیم دیتا ہے، اور کاہن ان کے لیے خدا کے سامنے کیا کرتا ہے؟ قربانی گزرانتا ہے۔ جو قربانیاں خدا نے کہا ہے کہ تم گزراننا، کاہن کیا کرتا ہے؟ کاہن مذبح پر قربانی گزرانتا ہے، اور جب کاہن مذبح پر قربانی گزرانتا ہے تو انسان اور خدا کے درمیان وہ انٹرسیسر ہے، وہ شفاعت کرنے والا ہے، وہ ان کا آپس میں میل کرانے والا ہے، ملاپ کروانے والا ہے۔ اس طرح سے قربانی کرنا، اور سالانہ قربانی یعنی سال میں ایک بار قربانی، اور وہ ایسی قربانی ہوتی جس سے انسان کا کفارہ دیا جاتا، جس سے بنی نوع انسان کا کفارہ ہوتا اور ان کے گناہوں کی معافی کے لیے یہ قربانی دی جاتی۔ اب پرانا عہد نامہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم سے خدا نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ قربانی کریں، اور 5 قسم کی قربانیاں جو خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ وہ گزرانے۔ نمبر 1 سوختنی قربانی خدا نے کہا کہ تم گزراننا۔ اس کے بعد نظر کی قربانی، سلامتی کے ذبیحے، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی۔ یہ 5 قربانیاں ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دی، اور خدا نے مطالبہ کیا کہ تم کیا کرنا؟ ان قربانیوں کو گزراننا۔ ہر ایک شخص پر یہ فرض تھا کہ وہ یہ قربانیاں گزرانے، اور جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس گناہ کے مطابق جو خدا نے کہا ہے، اگر آپ خروج کی کتاب، احبار کی کتاب کے اندر پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خدا نے کس طور سے انہیں قربانیوں کا حکم دیا۔ خدا یہاں پر مطالبہ کرتا ہے کہ وہ قربانی گزرانے، اور جب وہ قربانی گزرانتے تو خدا جو ہے وہ ان کی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لیتا۔ کیا کرتا؟ اس قربانی کی، کیونکہ جب وہ قربانی گزرانی جاتی مذبح پر تو آسمان سے آگ نازل ہوتی، اور خدا کیا کرتا؟ خدا کیسے اس کو قبول کرتا تھا؟ اس کی راحت انگیز خوشبو لے کر خدا اس قربانی کو قبول کرتا تھا۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن بنا، یعنی وہ ہمارے لیے کفارہ دینے والا بنا، ہمارے لیے چھٹکارا دینے والا بنا، کیونکہ یہ قربانیاں جو بنی اسرائیل قوم کرتی تھی یہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ کیا کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی نہیں تھی، اس لیے یہ کامل بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے ذریعے سے انسان کا چھٹکارا ممکن تھا، کیونکہ یہ صرف عارضی تھی، وقتی تھی، جو وقتی طور پر انسان کے گناہ کو ڈھانپ دیتی تھی۔ آمین۔ جو کیا کرتی تھی؟ وقتی طور پر انسان کے گناہ کو ڈھانپ دیتی تھی، لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، نئے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو ہمیں یسوع مسیح کی شخصیت نظر آتی ہے،
اور اس کے بارے میں کی گئی پیشین گوئیاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قربان ہوگا۔ اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں اور اس کے اندر بھی ہمیں اس کے تعلق سے ملتا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ، اور وہاں پر ہمیں اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ کس طرح سے ستایا جائے گا اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ اس برے کی طرح، ایک بے زبان برے کی طرح، جس طرح برے کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یسوع مسیح کو بھی ذبح کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتی ہے، جہاں پر ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنی راست بازی کو ثابت کر رہا ہے، اپنی وفاداری کو ثابت کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے اسے کیا کہا ہے کہ تو کیا کر، یہاں پر آ کر کیا کر، ہاں جی موجود ہے، کیا کر، ہلو اب موجود ہے، کیا کر یہاں پر، کیوں خدا نے کہا کہ موریا کے پہاڑ پر جا اور وہاں پر جا کر تم نے کیا کرنا ہے، ہاں جی بلند آواز میں، جی بہنوں، خدا نے کہا تھا کہ تو کیا کرنا، قربانی دینا۔ کس کی قربانی؟ اپنے بیٹے کی۔ اور یہ تصویر ہے یسوع مسیح کی۔ جب ابراہیم سے کہا گیا کہ تو کیا کرنا، تو وہاں پر جا اور جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ وہاں پر گیا اور بیٹے نے پوچھا کہ باپ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لکڑیاں بھی ہم نے لے لی ہیں اور سب کچھ موجود ہیں، لیکن برا کہاں ہے؟ اور یہاں پر ابراہیم نے کیا کہا کہ خدا اپنے واسطے آپ مہیا کرے گا، خدا برا مہیا کرے گا، کیونکہ یہ تصویر ہے اس قربانی کی جو یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے دی۔ آمین۔ یہ تصویر ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ہمیں پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں کہ وہ ملاپ کروانے کے لیے آیا ہے، وہ باپ کا ملاپ ہم سے کروانے، اور یسوع کا خون اس لیے بہایا گیا تاکہ وہ ہمیں معاف کرے۔ آمین۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی جو قربانی ہے وہ ابدی قربانی ہے۔ اب ہمیں سالانہ طور پر جا کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں ہر سال جا کر جو ہے وہ برا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سال جا کر قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا برا ایک ہی بار ذبح ہو کر ہمارے لیے قربان ہوا تاکہ ہم نجات پائیں۔ آمین۔ ہمارا برا ایک ہی بار ذبح ہوا، ایک ہی بار قربان ہوا، اور ایک ہی بار خون بہایا گیا، تاکہ جو ناراست لوگ ہیں، جو خداوند سے دور ہیں، وہ خداوند میں قائم ہوں، وہ مضبوط ہوں، ان کے گناہوں کی معافی ہو اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اب خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر سکھاتا ہے کہ خدا برا بھی مہیا کرتا ہے، خدا نجات دینے والا ہے، خدا خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں معافی دیتا ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اور یہ ضروری تھا کہ خون بہایا جائے، قربانی دی جائے، کیونکہ انسان جو ہے وہ گناہ میں تھا، انسان ڈارکنس کے اندر تھا، انسان خدا سے دور تھا، اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ قربانی کی جائے، یہ انتہائی ضروری تھا کہ برا قربان ہو، اور برا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ خدا کی جو ڈیمانڈ ہے جو ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہے، خدا بے عیب برے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو اخبار کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن لینا
یا بکریوں میں سے۔ اب خدا کا کیا مطالبہ ہے؟ خدا قربانی بھی چاہتا ہے بنی اسرائیل قوم سے، اور کس طرح کی قربانی چاہتا ہے؟ کہ وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، اس کے جو ہے وہ کوئی زخم ہو، اس کے اندر کوئی اور عیب ہو، اسے وہ بیمار ہو۔ خدا اس طرح کے برا کی جو ہے وہ مطالبہ نہیں کرتا، اس کی قربانی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ برا بے عیب ہو۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جب قربانی کی جائے تو یہ دیکھا جائے، اس کی تصدیق کی جائے کہ آیا برا جو ہے جس کی قربانی ہونے والی ہے وہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، اسے کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ جب برا قربان کیا جائے، جب قربانی دی جائے، جب ذبح کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو۔ اور چونکہ یہاں پر قربانی جو ہے وہ انسان کے لیے دی جانی تھی، چونکہ یہاں پر قربانی جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی تھی، اس لیے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیل اور بچڑوں کا خون ہمیں رہا نہ کر سکا، ہمیں چھڑانے کے لیے کافی نہ تھا۔ بیلوں اور بچڑوں کا خون ہمیں آزاد نہ کروا سکا، کیونکہ یہ کافی نہ تھا۔ ضروری تھا کہ ایک بے عیب برا آئے، اور ہم بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے بے عیب برا بن گیا، اور وہ بے عیب برا، نہ تو اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ، نہ اس کی زندگی میں انسانی تخم کی شمولیت، وہ بے عیب برا۔ اور اس کی تصدیق جو ہے یوحنا نے بھی کی، اور کلام کے اندر یوحنا کی انجیل کو اگر ہم پڑھے پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ دوسرے ہی دن جب اس نے نگاہ کی اور دیکھا کہ یسوع مسیح آ رہا ہے تو اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ وہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا، اور اس نے یہ بشارت دی اور بتایا کہ یسوع مسیح ہی وہ برا ہے جو اس دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوگا۔ آمین۔ یسوع مسیح ہی وہ برا ہے جو اس انسان کے لیے قربان ہونے کو ہے، تاکہ اسے مخلصی دے، تاکہ اسے رہا کرے، تاکہ اسے چھڑائے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم غلاموں کی منڈیوں میں بکنے والے تھے، ہماری کوئی قدر نہ تھی، ہماری کوئی قیمت نہ تھی، لیکن یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کر ہمیں بیش قیمتی کر دیا۔ یسوع مسیح نے اپنا لہو بہایا اور ہماری قیمت ادا کی، ہمیں خرید لیا گناہ سے، ہمیں خرید لیا ابلیس سے، ہمیں خرید لیا گناہ اور اس کی تمام بدکاری سے، ناراستی سے، تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ یسوع مسیح کا خون اور یسوع مسیح کا لہو ہی اس قابل تھا کہ ہمیں گناہوں سے رہائی دیتا، ہمیں چھڑاتا، ہمیں مخلصی دیتا۔ آج ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے سالانہ گناہوں کی قربانی دیتے ہیں، وہ ہر سال بچڑے بیل ذبح کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ان کی سالانہ قربانی ہو، ان کے گناہ بخشے جائیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر سال برے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یسوع ہمارے لیے قربان ہوا اور ہمیں ابدی نجات بخش دی ہے۔ آمین۔ اس نے ہمیں ابدی تسلی، ابدی نجات دی ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ یسایہ نبی اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے بتاتا ہے، اور 53 باب کے اندر 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ وہ کس کے لیے ستایا گیا؟ وہ انسان کے لیے ستایا گیا، وہ بنی نوع انسان کے لیے ستایا گیا، اور اس نے برداشت کی۔ اور آگے لکھا ہے، جس طرح برا کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے
بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اور ہم یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو فرشتے موجود ہو جاتے اسے چھڑانے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اسے بچانے کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی قربانی کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، کیونکہ یہ خدا کا ارادہ تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ قربان ہو تاکہ ہم سالانہ قربانیاں نہ کریں۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ قربان ہو تاکہ ہم گناہ سے چھٹکارا پائیں۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ قربان ہو تاکہ ہم مخلصی اور رہائی پائیں، تاکہ ہم آزاد ہو جائیں ابلیس کے ہاتھوں سے، ہم آزاد ہو جائیں گناہوں سے، ہم آزاد ہو جائیں ابلیس کی وہ تمام طرح کی چلاکیوں سے، ابلیس کے اس گڑھے سے جو وہ ہمارے لیے بناتا ہے، اور وہ پلاننگ کے اندر ہے تاکہ ہم اس کے منصوبوں میں قائم رہ سکیں۔ اس لیے یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح قربان ہو۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بھی کہا، انسانی طور پر تو دکھ بھی تھا، رنج بھی تھا، اس لیے یسوع نے کیا کہا، یہ انسانی طور پر اس نے کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ، کیونکہ یسوع مسیح خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یسوع مسیح اسی لیے آیا تاکہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو بجا لائے، وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے۔ وہ اسی لیے آیا تاکہ ہم نجات پائیں، وہ اسی لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے آیا، اور اگر ہم کلام کے اندر دیکھیں تو بائبل مقدس اسے برا کے طور پر بیان کرتی ہے کہ وہ بے عیب برا ہمارے لیے قربان ہوا، کیونکہ خون بہانا ضروری تھا، قربانی ضروری تھی تاکہ ہم نجات پائیں۔ اور خدا کا جو برا ہے، یاد رکھیں کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں جلال پاتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ایک ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی۔ آگے اور بھی آیت ہے، میں نے کیا دیکھا، ایک برا ذبح کیا ہوا دیکھا۔ اور اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی اسے برا کے طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا ذبح کیا ہوا برا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم ایٹرنٹی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری بن جاتے ہیں، ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ اس قربانی اور یہ جو قربانی دی گئی، جو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کا کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف رائے گاہ ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی وجود رکھتی ہے؟ بالکل رکھتی ہے۔ جب ہم کلام کو دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح کا خون بہایا جانا ہمارے لیے باعث برکت، ہمارے گناہوں کا چھٹکارا، اور ہمارا باپ سے دوبارہ ملاپ کروانے کا باعث ٹھہرا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ رشتہ، وہ تعلق جو عدن کے اندر ٹوٹ چکا تھا، اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ انسان کا باپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ کروا سکے۔ اور کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا، پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے۔ کلام کے اندر لکھا ہے، لیکن
جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا۔ میں نے بتایا پہلے کہ کاہن کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ سالانہ طور پر جاتا اور خیمہ اجتماع کے اندر، ہم جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع میں پہلے صحن کا مقام اور پھر پاک مقام اور اس کے بعد پاک ترین مقام، اور پاک ترین مقام کے اندر یہ ضروری تھا کہ کاہن کیا کرے، ایک برا لے، اس کو ذبح کرے اور اس کا خون لے کر وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو، اور کیا کرے، اسے چھڑکے، اسے سپرنک کرے، اسے پردہ پر چھڑکا جائے، اسے مذبح پر چھڑکا جائے، تاکہ اس سے کیا ہو، اس سے انسان کے گناہوں کا کفارہ عارضی طور پر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو کاہن ہمیں نظر آتا ہے وہ سردار کاہن ہے، اور وہ سردار کاہن یسوع مسیح ہے، جو خود ہی ہمارا سردار کاہن بڑھا اور اپنے ہی خون کو لے کر وہ پاک ترین مقام میں یعنی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوا تاکہ ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ آمین۔ ایمانداروں کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے، اور ایمانداروں کے لیے یہ تسلی کی بات ہے، ایمانداروں کے لیے یہ جو ہے وہ شادمانی کی بات ہے کہ مسیح ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے۔ اب ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بیل بچڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں دوسرے غیر معبودوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نجات دہندہ ہمارے لیے قربان ہو گیا۔ اور ایک ایماندار کے لیے اس بات کی تسلی، اس بات کی شادمانی، اس بات کے لیے اس کے اندر راست بازی کا روح ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ اس بات کو جانے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اور اب ہم نجات یافتہ ہیں، اب ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے۔ یہ قربانیوں کے وسیلہ سے ممکن نہیں تھا، اسی لیے یسوع قربان ہوا، اس نے صلیب پر جان دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کلیسیا اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے جامے کو یسوع کے لہو سے دھوئے، کیونکہ دلہا آنے والا ہے، دلہا یعنی یسوع مسیح، دلہن کو لینے کے لیے، اور دلہن کیا ہے؟ دلہن کلیسیا کو کہا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور ہم اس کے لہو سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر سے راست بازی ظاہر ہو، ہماری زندگی کے اندر سے شادمانی ظاہر ہو، ہماری زندگی کے اندر سے پاکیزگی ظاہر ہو، تاکہ کیونکہ ہم یسوع کے لہو کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم راست بازی کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں، ہم اس راست بازی کو پہن لیں، راست بازی کے لباس کو پہن لیں، اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کر دیں اور اس سے کہیں کہ میری زندگی کا معجد تو ہی ہے۔ آمین۔ کیونکہ اسی نے قربانی دی اور ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں اور خداوند سے کہیں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس قربانی کے لیے۔ اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں سالانہ قربانی دوں، میں بچڑے کی قربانی دوں، میں بکروں کی قربانی دوں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ایک ہی بار قربان ہو کر اپنا لہو بہایا اور مجھے آزاد کر دیا۔ توفیق دے کہ میں تیری شراکت میں قائم رہوں، میں تجھ میں مضبوط رہوں، میں تیرے پیالہ میں سے پیوں، میں تیری میز میں سے کھاؤں، اور خداوند میں غیر قوموں کے پیالہ میں اور غیر قوموں کی میز میں شامل نہ ہوں، تاکہ خداوند میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پاک کر سکوں، کیونکہ تو نے مجھے پاک ہونے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ تو نے مجھے راست بازی دی ہے، کیونکہ تو نے مجھے اے خدا بلایا ہے، تو نے مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے۔
تو نے مجھے نجات دی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔